بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے تمدنی احکام۔ انتخاب خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 14 جولائی سن 1922۔ قسط دوم آخری۔ خدا کے پیاروں سے محبت میں جس قدر کمی ہوگی اتنا ہی ایمان کم ہوگا، اور جس قدر ان سے تعلق محبت بڑھے گا اسی قدر ایمان بڑھے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ حضرت صاحب علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ بعض اوقات بات کرتے ہوئے اس قدر بلند آواز سے بولتے تھے کہ مدرسہ احمدیہ کے صحن میں آپ علیہ السلام کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ بس اس حالت میں بھی تمہاری آواز نیچی ہی رہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سورہ حجرات آیت 3۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ لگے۔ کتنی چھوٹی بات ہے مگر نتیجہ کتنا خطرناک ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کے مقابلے میں بلند آواز سے بولتا ہے تو اس کا ادب دل سے نکل جاتا ہے، اور جب ادب نہ ہو تو محبت بھی کم ہو جاتی ہے، اور محبت کے کم ہونے کے ساتھ ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ تھے، مگر ایمان کو آپ سے وابستہ کر دیا گیا تھا۔ آپ سے اگر تعلق کم ہوگا تو اسی قدر ایمان میں کمی آئے گی، اور جس قدر آپ سے محبت بڑھے گی اسی قدر ایمان میں مضبوطی اور ترقی ہوگی۔ یہی خدا کے پیاروں اور ان کے غیروں میں فرق ہے۔ خدا کے پیاروں سے محبت میں جس قدر کمی ہوگی اتنا ہی ایمان کم ہوگا، اور جس قدر ان سے تعلق محبت بڑھے گا اسی قدر ایمان بڑھے گا۔ خدا کے پیاروں سے تعلق توڑنے والے خواہ کتنی ہی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں، مگر نتیجہ ان کے ایمان کا یہی ہوگا۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، سورہ حجرات آیت 4۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو دباتے اور نیچی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر ایک اور ادب سکھلایا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، سورہ حجرات آیت 5۔ بعض لوگ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا دروازے پر زور سے دستک دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ کیوں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو شخص اندر بیٹھا بھی خدمت دین میں مصروف ہے اور باہر بھی دین کی بہتری ہی کی فکر میں ہے، وہ جب باہر نکلے گا تو اس وقت مل لیں گے۔ اس کے کام میں خلل انداز ہونا درست نہیں۔ اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ چند آداب ہیں جن کا ہمارے دوستوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض احکام خاص ہوتے ہیں مگر ان سے مراد عام ہوتی ہے۔ بعض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر ان میں آپ کے نائب بھی شامل ہوتے ہیں، اور بعض عام لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے تو اس سے ہماری شریعت نامکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جہاں رسول اور اس کے جانشین کے لیے ہے، وہاں مجلس کے صدر کے لیے بھی ہے۔ حضرت صاحب علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بلند آواز سے بولتا تھا۔ آپ نے اس کو اسی آیت کے ذریعے سمجھایا تھا۔ مجلس میں جو صدر مجلس ہو اس کے سامنے بھی زیادہ اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے۔ دوستوں کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور رسول اور اس کے قائم مقام سے پہلے نہیں بولنا چاہیے، اور ان سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ میں خصوصیت سے آخری حکم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس حکم پر توجہ دلانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ چونکہ ارادہ ہے کہ اس دفعہ 15 پاروں کے جو درس ہیں ان کے نوٹ مکمل ہو کر چھپ جائیں۔ چونکہ ان میں لغت کے حوالے بھی ہوں گے اور محض یاد سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو لکھنے کی ضرورت ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ 10 منٹ بھی بیٹھ کر لکھنا نہیں ملتا
کہ دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنے زور سے کھٹکایا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور ان کی دستک وارنٹ کے پیادوں کی طرح سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ تصنیف کے کام میں جتنی توجہ اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، بڑی محنت کے بعد ایک بات ذہن میں قائم کی جاتی ہے جو یکدم دماغ سے ان دستکوں کی وجہ سے نکل جاتی ہے، اور دروازہ کھول کر دیکھا جاتا ہے تو ایک رقعہ ملتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، کیونکہ یہ رقعہ ظہر یا عصر کے وقت بھی دیا جا سکتا تھا۔ بعض دفعہ کام کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا جاتا تو آدھ گھنٹے تک دستک دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت اس دستک کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں اندر نہیں ہوں تو پھر اتنی دیر تک دستک دینے کے کیا معنی، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور کسی وجہ سے نہیں بولتا تو پھر اتنی دیر تک دستک دینے سے کیا فائدہ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہوتا ہے جو تماشے کے طور پر کھٹکا رہا ہوتا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ دستک کے ساتھ آواز دے اور السلام علیکم کہے اور بتائے کہ میں فلاں ہوں، اور اس آواز سے وہ شناخت ہو جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے جس کو ہم نے بلایا تھا یا جس سے ملنا ضروری ہے۔ 3 دفعہ ایسا کرے، اگر جواب نہ ملے تو واپس چلا جائے، اور یہ ہر ایک مسلمان کے لیے حکم ہے۔ رسول اور اس کے خلفاء کے لیے جو ایسا نہ کرے وہ لا یعقل ہوتا ہے۔ اس غلطی میں افسروں کا بھی دخل ہے۔ دفتروں کے چپراسی جب آتے ہیں تو اسی طرح دستک دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ چپراسیوں کو سمجھائیں کہ وہ جب آئیں تو دستک دے کر السلام علیکم کہیں، اور ان کو بھیجیں بھی اس وقت جس وقت کوئی نہایت ضروری کام ہو۔ اب جو چپراسی آتے ہیں دستک دیے جاتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو خاموش رہتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر ضروری کاغذ ہو تو اس وقت بھیجا جائے اور لانے والا بتائے کہ فلاں کام ہے۔ چونکہ تصنیف کا کام اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس میں پوری توجہ کی ضرورت ہے اور سانس بھی دبانا پڑتا ہے۔ عام طور پر 1 منٹ میں ایک شخص 18 سانس لیتا ہے، مگر میرے قریباً نصف رہ گئے ہیں، یعنی 10 یا 11 سانس۔ اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی برا معلوم ہوتا ہے، اس لیے یہ کام پورے انہماک اور توجہ کو چاہتا ہے۔ لیکن یہاں 10 منٹ بھی توجہ سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا، اور دیکھا گیا ہے کہ 90% جو لوگ دستک دیتے ہیں وہ فضول ہوتی ہے، اور دعا کے رقعے دینے والے بھی معمولی رقعے دیتے ہیں۔ اگر کوئی خاص تکلیف ہو اور اس وقت ملنا ضروری ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ مخلوق کی ہمدردی کے لیے ایسا کرنا ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر اہم کام ہو تو افسر آئیں، اگر ان کا آنا ضروری ہو تو ان پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اسی سورہ میں ان کے لیے اجازت ہے کہ اکثر لا یعقل ہوتے ہیں، یعنی جن کو ضرورت کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ورنہ ایسے رقعے یوں ہی ہوتے ہیں۔ یا بعض لوگ آتے ہیں اور الگ ملتے ہیں اور اس وقت کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس وقت افسوس آتا ہے کہ انہوں نے الگ ہو کر کیوں پوچھا۔ اگر مجلس میں پوچھتے تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا۔ علیحدگی میں ایسی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو مجلس میں بیان نہ کی جا سکتی ہو۔ اگر مجلس میں پوچھیں تو ان کو بولنے کی عادت ہو جائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے۔ یہ ہدایتیں ہیں، ان کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تمدن ترقی کے لیے ضروری ہے، اور تمدن کا اعلیٰ درجے کا ہونا بھی لازمی ہے۔ چاہیے کہ ہمارا تمدن اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالی ہماری جماعت کو ہر قسم کی خوبیاں حاصل کرنے اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفضل قادیان، 20 جولائی سن 1922۔